بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وصلاۃ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا اپنے دوست رفیق محترم مفتی عبدالواحد صاحب کو کہ اتنی خوبصورت آپ نے مجلس سجائی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ بولنا بھی ہے، لیکن حکم ہوا تو میں چند منٹ اسی موضوع کی مناسبت سے ایک دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں عنوان دستار تکمیل افتاء، بہت اہم موضوع ہے، بے پناہ حساس موضوع ہے اس زمانے کا۔ تکمیل افتاء کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو افتاء کی تعلیم حاصل کی ہے اس کو آپ نے مکمل کر لیا۔ 5 مفتیان کرام مبارکبادی کے مستحق ہیں، اللہ ان کو دین کا خادم بنائے۔ لیکن اس موضوع پر پہلی بات تو یہ ہم سبھی سمجھیں کہ یہ موضوع حساس کتنا ہے، کتنا اہم اور نزاکتوں بھرا موضوع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور وہ دین کا علم حاصل کر کے دوسروں کو دین سکھلائے۔ لیکن اس میں لفظ تفقہ حاصل ہے، یعنی مسئلے مسائل کا علم۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے مسائل، ان میں بھی اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ غلطی کیسے درست ہو، اس غلطی کے باوجود نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، سجدہ سہو واجب ہوگا اور سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اسے علم فقہ عربی میں کہا گیا، اور اسی کا اگلا جو نام ہے وہ تکمیل افتاء ہے، جو ہمارے مدارس کے اندر باضابطہ پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس علم فقہ کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے جو میں نے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے ہمارے استاد محترم، ابھی کورونا میں انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحفۃ القاری میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے بڑے خاص شاگرد بھی گزرے ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کے کسی رفیق نے، دوست نے ان کو خواب میں دیکھا، تو وہ ماشاءاللہ مغفرت یافتہ ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کس بنا پر مغفرت فرمائی؟ تو انہوں نے جواب میں یہ روایت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے محمد، اگر میرا ارادہ تمہیں معاف کرنے کا نہ ہوتا تو میں تمہیں دین کی سمجھ بوجھ نہ عطا کرتا، میں تمہیں دین کے کاموں میں نہ لگاتا۔ تو یہ دین کا تفقہ، علم فقہ حاصل کرنا اور تکمیل افتاء کرنا بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں اور افتاء بھی کرائیں، اس لیے کہ افتاء کی ضرورت کتنی پڑتی ہے۔ میں ایک قصہ سنا کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ اس زمانے کے اندر علماء ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ائمہ حضرات ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ آدمی حافظ بن کر کے نماز پڑھائے، ایک یہ ہے کہ عالم بن کر کے نماز پڑھائے، ایک یہ ہے کہ مفتی بن کر کے نماز پڑھائے، اور ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی بھی جسے کہیں گے گاؤں کی زبان میں لوہا لاٹ، یعنی صلاحیت مند مفتی اگر نمازیں پڑھائے گا تو نمازوں میں فائدہ کتنا ہوگا۔ ایک دن پروفیسر اختر الواسع صاحب کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے، میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا ایک مسجد میں، 24ویں پارے کے آخری رکوع کی ایک آیت میں نے پڑھی،
اس میں یہ جملہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے۔ میں نے دھوکے سے پڑھ دیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَلَا تَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی لا پڑھ دیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا۔ جب نماز پوری ہوئی تو میں نے پیچھے نائب امام ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی میں نے کیا پڑھا تھا، چونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا۔ انہوں نے بتلایا کہ فلا پڑھا ہے، تو میں نے فوراً اپنا دماغ دوڑایا کہ بھئی فلا کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مت مانگو، یعنی ترجمہ غلط ہوا۔ اور جب ترجمہ غلط تو معنی بگڑ گئے، اور معنی بگڑ گئے تو نماز نہیں ہوئی۔ اب جب نماز نہیں ہوئی تو دوبارہ ہونی چاہیے۔ تو میں نے فوراً ساتھیوں سے کہا کہ وہی سب کھڑے ہو جائیے، نماز دوبارہ ہوگی۔ تو یہ قصہ بتلا کر کے میں آپ سب کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ باصلاحیت، ہم تو ایسے ہی ہیں ٹوٹے پھوٹے، لیکن باصلاحیت عالم اگر مفتی بن کر کے قوم کی خدمت کرے گا تو پھر نمازیں اس طریقے سے ہوں گی۔ ورنہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کو تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ نماز میں رکعت کتنی ہوئی ہے۔ یہ جو ائمہ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، بعض مرتبہ نماز میں اگر امام کو دھوکہ لگ جائے، مثلا 3 رکعت پہ سلام پھیر دے، تو سلام جب پھر جاتا ہے نماز مکمل تو 2 گروپ بن جاتے ہیں مسجد میں۔ کچھ کہتے ہیں یار نماز پوری ہو گئی، کچھ کہتے ہیں نہیں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، یعنی ذہن اس طرف نہیں جاتے۔ تو بہرحال میرا یہی پیغام ہے آج کے اس اہم منچ سے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم تو بنائیں، لیکن عالم باصلاحیت بنائیں، مفتی بنائیں لیکن مفتی بھی باصلاحیت بنائیں، تاکہ وہ قوم کی اس زمانے کے اندر رہبری کرے، اور رہبری بھی ایسی کرے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہ ہو۔ ورنہ یہ فتویٰ اتنا اہم فن ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج کل سوشل